वसल्लम के ذکر کی اس محفل میں، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، آقا فرماتے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، جو جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا اسے جنت میں داخلہ بھی تو ملے گا نا۔ ہم دنیا میں اپنے گھر کا پتہ تو جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ جنت میں ہمیں گھر ملے گا کہ نہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید تو بڑی ہے، مگر یہ جو حدیث پاک ہے یہ بڑا دلاسا دیتی ہے، یہ بڑی انکریج کرتی ہے کہ اگر کوئی 1000 بار درود پاک پڑھنے کا عادی بن جائے تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا جو بیان کا موضوع ہے، اللہ کریم نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے بڑی کمال کی شخصیات کو بھیجا اور پھر جن کو اپنی نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ انبیاء یہ کائنات کی مقدس ترین ہستیاں ہیں، اور یاد رہے کہ تمام ہی انبیاء یہ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری زبانوں پر ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ فلاں شخص بڑا معصوم ہے یا بچہ بڑا معصوم ہے، معصوم فقط انبیاء ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہونا ممکن ہی نہ ہو، تو یہ انبیاء ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں۔ اور انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے سارے کے سارے بے عیب آئے، کسی قسم کا کوئی عیب ان میں نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے اپنے تمام ہی انبیاء کو با کمال اور بے عیب پیدا فرمایا۔ یہ کچھ لوگوں کو علم کی کمی ہوتی ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جب بیماری کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ معاذ اللہ اس طرح کے جملے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے جسم میں ایسی بیماری ہو گئی کہ جس میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ کریم نے کسی نبی کو کسی عیب میں مبتلا نہیں کیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ امت کی اور دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، تو جس میں عیب ہوگا تو لوگ اس سے دور بھاگ جائیں گے۔ بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ رب نے جس سے جتنا بڑا کام لینا تھا اس کو اتنا حسین بنایا، اتنا با کمال بنایا۔ تو اس لیے رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو، جن سے پوری کائنات کو رہنمائی دینی تھی، سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ با کمال بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی عیب کسی نبی میں نہیں تھا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی تو شان دیکھیں کہ میرے آقا چونکہ حق کا پیغام دینے آئے تھے، تو کوئی بھی صحابی، نبی پاک علیہ السلام کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو سماعت سے محروم ہو۔ تمام صحابہ جو تھے وہ سماعت ان کی، یعنی جو سننے کی پاور تھی وہ درست تھی، کیونکہ حق کا پیغام حبیب اکرم کو پہنچانا تھا تو سب سن سکے۔ ہاں نابینا صحابہ ضرور تھے، مگر نبی پاک کا پیغام ہر صحابی نے سنا۔ اس کا بھی سبحان اللہ بڑا شاندار انتظام کیا رب نے اپنی قدرت سے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے 2 عظیم نبیوں کی، اور یہ بیان کرنے کی میری 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو جن 2 نبیوں کا ذکر کرنا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام۔ ایک تو ان 2 پرسنالٹیز کے بارے میں، عظیم ہستیوں کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ دوسرا ایک اور وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ابھی آپ بیان سنیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی بایوگرافی کے بارے میں جب ہم سنیں گے تو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں تو نبیوں کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، اور جب ہم اس طرح کے بیانات سنتے ہیں تو بہت
اچھا لگتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، مگر ایک ساتھ ساتھ دل میں احساس بھی پیدا ہونا چاہیے کہ یہ باتیں تو ہمیں پہلے سے پتہ ہونی چاہیے تھیں. آج انفارچونیٹلی خود ہم اور ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہمارے ینگسٹر وہ دین سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کبھی اپنے گھر میں کر لیجئے گا. اپنے بچے ساتھ بیٹھے ہوں تو کوئی کاپی کاغذ اگر ہو تو بچوں کو کہیں کہ بیٹا ذرا یہ بتاؤ، لکھو کہ تمہیں کتنے اسپورٹس مین کے نام یاد ہیں. تو میرا خیال ہے وہ کئی صفحات کو بھر دیں گے، بلکہ شاید ہر اسپورٹ کا الگ صفحہ بنا دیں گے. کرکٹرز الگ لکھ دیں گے، فٹ بالر الگ لکھ دیں گے، مزید ایتھلیٹس الگ لکھ دیں گے. اچھا پھر یہ بتاؤ کہ کتنے اداکار، کتنے گلوکاروں کے نام پتہ ہیں، تو شاید اس میں بھی وہ کئی صفحات بھر دیں گے. اچھا بیٹا آگے لکھو کتنے پولیٹیشینز کے نام پتہ ہیں، تو شاید 1-2 صفحے وہ بھی بھر دیے جائیں. مگر جب آپ ان سے یہ کوشچن کریں گے نا کہ اب آگے لکھو کتنے نبیوں کے نام پتہ ہیں، اگلے صفحے پہ لکھو کتنے صحابہ کے نام پتہ ہیں، اب اس کے اگلے پیج پہ لکھو کتنے ولیوں کے نام پتہ ہیں. تو یہ چھوٹا سا پریکٹیکل ٹیسٹ آپ کو اور مجھے یہ بتا دے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم اور ہماری فیملی، ہماری نیو جنریشن دین سے، قرآن سے، ہماری ہسٹری سے ہم کتنا دور ہیں. تو پلیز اتنا دور نہ رہیں اور اتنے دور نہ چلے جائیں کہ پھر واپسی کا راستہ بھی نہ رہے. تو آج پرٹیکولرلی انبیاء کرام کی سیرت بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کیونکہ یہ بیان بعد میں مدنی چینل پر بھی سنا جائے گا، اس وقت بھی سوشل میڈیا پر لائیو جا رہا ہے. ریئلائز کریں. اور تیسری خوبصورت بات اسلام کی یہ ہے کہ ہمیں سارے نبیوں سے پیار ہے، سارے نبیوں کی عزت ہمارے دل میں ہے. یہ میسج ہے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے کہ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جو ہر نبی سے پیار کا درس دیتا ہے، ہر نبی سے ادب کا درس دیتا ہے. ہمارے اسلام میں، ہمارے ریلیجن میں اللہ کے ہر نبی کا ادب کرنا ہے. ہمارے اندر یہ نہیں کہ ہم صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو محبت کریں اور معاذ اللہ دیگر نبیوں کی بے ادبی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور اب آؤ بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری. کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں اور کیسی زندگی انہوں نے گزاری. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا. سامنے ایک سلطنت تھی جس کا ایک کافر بادشاہ تھا جالوت. وہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے جب نکلے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو اب سامنے سے جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک کوئی بندہ طلب کیا کہ کون میرے مقابلے میں آتا ہے. اچھا جالوت طویل القامت، ویری اسٹرانگ، بڑا اس کے مسلز، اس کا جسہ ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کے ڈر جائیں، بڑا بہادر. اب کوئی بھی آگے نہ بڑھے، پورے لشکر میں کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جالوت کا مقابلہ کرے. تو طالوت نے کیا کیا، اعلان کیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کروا دوں گا. اس کے باوجود کسی کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ جب وہ جالوت کو دیکھتے تھے اور اس کا جو اسٹائل تھا، اس کی طاقت تھی اور جو اس کے پاس کی سمجھے ایکسپرٹیز تھی، کسی کی ہمت نہ ہوئی. تو اب حضرت داؤد علیہ السلام کے والد جو تھے، عیشا ان کا نام تھا، وہ طالوت کے لشکر میں تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں حضرت داؤد. پہلے تو طالوت نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اس سے ہمیں پتہ مل جائے. آپ نے دعا کی اور کہا کہ میرا بیٹا داؤد جو ہے نا وہ جالوت کو قتل کر سکتا ہے. تو اب حضرت داؤد کو جب بلایا گیا تو وہ تو چھوٹی عمر میں بھی تھے اور ان کا رنگ بھی زرد ہوا تھا، بیمار تھے، بکریاں چلاتے تھے. اب یہ آفر سنی، پتہ چلا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا، طالوت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دیں گے اور آدھی سلطنت بھی دے دیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام مقابلے کے لیے آ گیا ہے. اب ایک کمزور سا آدمی ہو، چہرہ زرد پڑا ہوا ہو، سامنے اتنا بڑا دشمن ہو، نو بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر. کسی کی خیال میں نہیں تھا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اتنے بڑے کر و فر والے بادشاہ کو قتل کر دیں گے. آپ نے وہ گوپھر نکالا جس کے ذریعے پتھر مارا جاتا ہے. وہ پتھر آپ نے اللہ کا نام لے کے جب مارا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پتھر جالوت کے سر پہ لگا
اور اس کے سر کو پھاڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور ایک ہی وار میں جالوت دنیا سے چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کارنامہ سر انجام دیا، طالوت نے حسب وعدہ آدھی سلطنت بھی دے دی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد طالوت کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے مالک ہو گئے، آپ پوری سلطنت کے بادشاہ ہو گئے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ نے سلطنت اور نبوت یہ دونوں عہدوں پر فائز کیا، اور آپ نے تقریباً 70 سال تک ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اور اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت ان دونوں مرتبوں سے نوازا۔ اچھا، اب حضرت داؤد علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف بھی سن لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام داؤد، نسب کیا ہے؟ داؤد بن عیشا بن اویز بن اوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن اوینادب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم تک آپ کا شجرہ نسب ہے۔ آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ آپ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے والے، نرم و ملائم بالوں والے، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ اللہ کریم نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا۔ جو اسپیشلٹی تھی نا آپ کی، جو یوں سمجھے ایکسیپشنل کوالٹی آپ کی تھی، وہ آپ کی کوالٹی آف وائس تھی۔ آپ کی آواز دنیا میں سب سے نرالی تھی۔ وہ کیسی تھی کہ جسمانی خوبصورتی تو اللہ نے دی، آواز کی دلکشی ایسی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے تھے، تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے، اور پہاڑ بھی صبح و شام آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی اور کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے، تلاوت سننے میں ایسے مگن ہو جاتے تھے کہ ان پرندوں کو اور ان جانوروں کو اپنے کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہتا تھا، اور اسی بھوک پیاس میں ان کی جان چلی جاتی تھی۔ یہ کمال تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کا تھا۔ اچھا، اب ایک اور بڑا کمال یہ تھا کہ آپ بہت تھوڑی دیر میں پوری زبور شریف کی تلاوت کر لیتے تھے۔ یعنی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے آپ پر تلاوت، یعنی وہ زبور کی تلاوت جو ہے آسان کر دی تھی، تو آپ کو اپنے گھوڑے پر کاٹھی رکھنے کا حکم دیتے۔ جتنی دیر میں گھوڑے پر کاٹھی رکھی جاتی تھی اتنی دیر میں آپ پوری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے۔ اچھا، یہ کیسے ممکن تھا اتنی تھوڑی دیر میں؟ تو یہ آپ کا معجزہ تھا، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور معجزات کہتے ہی اس کو ہیں جو عقلاً محال ہو، یعنی عادتاً یہ کام ممکن نہیں ہوتا، تھوڑی دیر میں اتنا بڑا کام کیسے ہو جانا، تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور یہ تو نبیوں کی بات ہے، اللہ نے یہ شان تو اپنے حبیب کے غلاموں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھوڑے پر جب سوار ہوتے تھے نا تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، ایک رکاب میں پیر ڈالتے اور دوسری رکاب میں جب پیر ڈالتے، کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بھی کبھی گھوڑ سواری کی ہوگی، ایک رکاب میں پیر ڈال کے جب بندہ اوپر چڑھتا ہے اور دوسری رکاب تک پیر پہنچاتا ہے، اٹس نیڈ فیو سیکنڈز۔ کتابوں میں لکھا اتنی دیر میں مولا علی پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے جسے عطا فرمایا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ نبی پاک کے صحابہ کی شان۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی بھی ہم نے بات کی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے حضرت داؤد کا بڑا تذکرہ کیا ہے، حدیثوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ اٹس امیزنگ،
گناہ گاروں کو خوشخبری اور صدیقین کو ڈر. تو آپ نے کہا مولا میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں اور نیکوکاروں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ تو اللہ نے وہی بھیجی کہ گناہ گاروں کو یہ خوشخبری دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں ہے. محروم مایوس نہ ہونا. گناہ ہو گئے نا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کتنے ہی بڑے گناہ ہو گئے وہ میری بخشش سے بڑا نہیں ہے. رحمتی سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. عرض کی مولا پھر نیکوکاروں کو کیا ڈر سناؤں؟ گناہ گاروں کو تو خوشخبری سنا دی ہے، نیک لوگوں کو کیا ڈر سناؤں؟ ارشاد فرمایا کہ گناہ نیک کاروں کو بتاؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہو کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ بڑی کمال کی بات ہے پیارے اسلامی بھائیو. اگر یہ میں چاہ رہا ہوں کہ بیان میں سیرت بھی سنتے رہیں اور اب ہم اپنے لیے بھی کچھ سیکھتے رہیں نا کہ یہ ایکچولی یہی ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از ایمان؟ الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. یعنی اتنا خوف بھی نہ ہو کہ بندہ مایوس ہو جائے، میں تو بخشا ہی نہیں جا سکتا، میرے گناہ ہی بہت ہیں. نہیں، مایوس نہیں ہونا، امید رکھنی ہے. اور ایسے بھی بے باک نہ ہو جائیں کہ جناب اللہ معاف کرنے والا، جو کرنا ہے کرتے رہو. ایسے بھی ہوتے لوگ گناہ کیے جا رہے، حرام کام کیے جا رہے، جب بندہ کہے یار کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا. بھائی اللہ معاف کرنے والا، اللہ پکڑنے والا بھی ہے. ہاں یہ دونوں چیزوں کے درمیان رہنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا لیول آف ایمان چیک کریں، کیا کمال کی بات کی. آپ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہونا کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے امید ہوگی کہ وہ اکیلا جنت میں جانے والا میں ہوں گا. یہ امید کا لیول ہے. اور کہتے ہیں اگر یہ اعلان ہونا سارے جہنم میں جائیں گے، سارے جنت میں جائیں گے، ایک دوزخ میں جائے گا، تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ اکیلا جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں. تو یہ ایکچولی ریکوائرڈ ہے، یہ ضروری ہے. ہمیں اس کے درمیان ہی رہنا ہے، خوف میں بھی رہنا ہے، امید میں بھی رہنا ہے. گناہ کرتے وقت خوف طاری ہو کہ نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، گناہ ہو جائے تو پھر رحمت کی امید ہو کہ اللہ معاف بھی کر دے گا، تاکہ بندے کا رجوع رہے رب سے. کیا خوبصورت یہ وہی ہے کہ گناہ گاروں کو کہہ دو، ان کو خوشخبری دے دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں ہے. اور نیک لوگوں کو بتا دو کہ جب نعمتوں کا حساب لوں گا تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا. تو اللہ سے نیکیاں کر کے ڈرتے رہنا ہے. ایکچولی ایک اور بڑا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم میں جو نمازی ہوتا ہے، جو روزہ دار ہوتا ہے، جو حاجی ہوتا ہے، جو صدقہ کرنے والا ہوتا ہے، مردود ہے نا شیطان، پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا. اب جب نیکی ہو گئی تو وہ پلان کیا کرتا ہے؟ وہ سیٹسفیکیشن دل میں ڈال دیتا ہے. تیرے تو بارے نہیں آ رہے، تو 5 ٹائم کا نمازی، تم تو حاجی، تو نے تو کر لی، مسجد بنا لی، تو نے بڑے کام کر لیے. نہیں جناب، نیکی کرنے کے بعد بھی اس بات کا خوف رکھنا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. کسی کی اوقات ہی نہیں ہے نیکی کرنے کی، اللہ نے توفیق دی تو نیکی ہوئی ہے. اور ہمارے اسلاف کا طریقہ، ابھی میں آگے جا کے حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کا وہی پہلو بتانا چاہوں گا کہ آپ کا خوف خدا کا عالم کیا تھا. اللہ کے نبی ہیں، یاد رکھو نبی 100% بخشا ہوا ہوتا ہے. نبی جو ہے وہ بخشے بخشائے ہیں، جنتی ہیں. مگر یہ جنتی لوگ بھی روتے تھے، یہ جنتی لوگ بھی خوف خدا میں مبتلا ہوتے تھے. خود ہمارے آقا علیہ السلام، آپ نے پڑھا ہوگا نبی پاک کے بارے میں، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے، سجدے کیا کرتے. کیوں بھائی؟ اب نبی پاک کے صدقے تو میں اور آپ جنت میں جائیں گے. وہ کیوں اتنی عبادت کرتے تھے؟ وہ کیوں تہجد پڑھتے تھے؟ وہ کیوں ساری رات آنسو بہاتے تھے؟ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ ان کے دل میں خوف ہوتا تھا. اور ہم دیکھیں گناہوں کا انبار ہے مگر پھر بھی شرم نہیں ہے، پھر بھی خوف خدا نہیں ہے. 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور ملتان تو ویسے ہی اولیاء کرام کے چاہنے والوں کا شہر ہے. پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کیسا؟ آپ ولیوں کے بھی پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں. غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث اعظم کے در سے ملتی ہے. لیکن وہی پیران پیر، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کعبے کے طواف کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی عجیب دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مولا اندھا اٹھانا. لوگوں نے کہا اے شیخ یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ جب غور
سے دیکھا تو پتہ چلا وہ کوئی اور نہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہے. آپ ایسی دعا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ اگر میرے گناہ زیادہ ہے اور تو مجھ سے ناراض ہے تو میں قیامت کے دن تیرے نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. اللہ اس لیے مجھے اندھا اٹھا. یہ لیول ہے. ایک بار عید کا دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا. یعنی اتنا خوف اتنے بڑے مرتبے پر. سچی بات یہی ہے کہ جو جتنے بڑے مرتبے پر ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے. اس کی خوف خدا کا عالم بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی ڈیڈیکیشن بھی ایسی ہوتی ہے. یہ ہم جیسے ناکارہ لوگ ہی ہوتے ہیں کہ ہوتا کچھ نہیں مگر پھر بھی شرم نہیں آتی ہے. اللہ ان بڑوں کے صدقے مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے. تو ہمیشہ یاد رکھیں نیکی کرنے کے بعد اترانا نہیں ہے، سیٹسفیکیشن کا لیول نہیں لانا، گناہ یاد رکھنے. اصل فارمولا پتہ کیا ہے؟ فارمولا یہ ہے کہ بندہ نیکی کر کے بھول جائے اور گناہ یاد کرے. کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. یہ ایکچولی اس لیے تھا کہ نیکی کر کے بھول جاؤ. ہم تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہماری تو لائف ہی دوسری ہے نا. ہم تو چاہتے دنیا کو پتہ چلے میں نے نیکی کیا کی ہے. اچھا پھر دنیا کو نیکیاں بتانی ہیں، گناہ کوئی نہیں بتاتا، بتانا بھی نہیں چاہیے، مگر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری خطائیں، میرے گناہ جو اکیلے میں نے کیے، سب سے چھپ کر کیے، وہ لوگوں کو پتہ چلے؟ Nobody wants. لیکن نیکی سب کو پتہ چلے. جو اکیلے میں کیے وہ بھی چاہتے پتہ چلے. اور یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے. علماء کہتے ہیں اخلاص کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیاں چھپاؤ. اب بتاؤ ہم اس طرح چھپاتے نیکیاں؟ نیکی تو فوراً پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. کوئی اچھا کام کرنے تو کسی طرح بھائی بتاؤں تو صحیح سامنے والے کو میں نے ماں بدولت نے یہ کمال کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں کووڈ تھا تو لاک ڈاؤن تھا تو بڑے لوگوں نے چیریٹی کی، بہت اچھا کام تھا، مگر کچھ لوگوں نے اس چیریٹی کا مذاق بھی بڑا بنایا. ایک چاول کا اور ایک اناج کا بورا دینے کے لیے 8 لوگوں نے سیلفیاں بنائی. اس غریب کی غربت کا جنازہ بھی ساتھ نکالا. کیوں جناب؟ اللہ کے لیے کیا تھا یا 2 لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے؟ کیوں دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب کو پتا چلے میں نے کیا کیا؟ شیطان مردود کے وار کو سمجھو نا. دیکھو پہلے اس کا پلان یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو نیکی نہیں کرنے دیتا. دوسرا پلان یہ ہوتا ہے کہ کر لی ہے تو ضائع کروائے گا. اور وہ ضائع کروانے کا بڑا خطرناک وار ہے، وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، آسٹنٹیشن. کسی طرح پتا چل جائے. کسی نے تہجد پڑھی، تہجد تو اکیلے میں پڑھی تھی، سارا شہر سو رہا تھا. اب ٹینشن شروع ہو گئی کہ یار بتاؤں کیسے سامنے والے کو کہ میں تہجد گزاروں. کوئی نہ کوئی بہانہ ہے. پھر انسان کوئی نہ کوئی بات بناتا ہے، یار آج کل بہت کوئی سامنے والا کہہ یار آپ تو بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. ہاں بس جناب کیا کروں، وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس جیسے اس نے یہ کہا ہمارے دل میں تواڈی پنجابی میں دل میں ٹھنڈ پہ گئی. او اینو پتہ چل گیا سی تہجد گزارنے. وہ ہمارا نہیں واٹس ایپ پہ میسج ریسیو ہوتا ہے، بلو ٹک آ جاتا ہے، ہم کو لگتا ہے میری نیکی ریسیو ہو گئی، بس مجھے مزہ آ گیا. حضرت ریسیو نہیں ہوئی، اللہ معاف کرے ڈیلیٹ ہو گئی. ہم سمجھے اس بات کو. شیطان چاہتا یہی ہے کہ لوگوں کو ہم اپنی نیکیاں بتائیں اور ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. یہ جو احسان جتانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، بتانا ہے، چھوڑ دو یہ سارے کام. میں جانوں میرا رب جانے. چلیں میرا موضوع کچھ اور ہے، انبیاء کی سیرت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ٹاپکس بھی کور کرتے جا رہے ہیں. ایک کوسچن چھوڑ کے چلا جاتا ہوں ملتان والوں، آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے یہ سوال. ایک سوال کرو اپنے آپ سے، میرے پاس اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ ٹرائی ٹو چیک یور سیلف. اکیلے بھی بیٹھ کے پوچھنا اپنے آپ سے کہ کتنے ایسے میرے کام کیے ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے اور کسی کو نہ پتا. شاید جب ہم غور کریں گے نا تو کچھ نہیں بچے. ہم نے اکیلے میں تلاوت کی وہ بھی لوگوں کو بتائی، سجدے کیے وہ بھی بتائے، تہجد پڑھی وہ بھی بتائے، عمرے کیے وہ بھی بتائے. کیوں بتائے؟ بس آج سے یہ نیت کرو کہ میں جانوں میرا رب جانے.
ہاں وہ والی عبادت شروع کرو، اس کا لطف ہی اور ہے۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے جو وحی فرمائی نا، آگے اس کا ایک اور پارٹ بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت کرنی ہے دل میں تو دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے اے داؤد، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو اس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ اس وقت میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے بھلا بیٹھتے ہیں۔ آئے یہ اللہ سے محبت کا انداز ہے کہ بندہ تہجد میں اٹھ کر اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اور واللہ اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اور حدیث میں بھی مضمون ملتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ ہاں وہ اس لیے بھی پسند ہے نا کہ بندہ اکیلے میں کرتا ہے، اللہ جانے اور رب جانے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ پرابلم ہوتے ہیں، ہم سب سے بات کرتے ہیں، ہم رب سے بات نہیں کرتے۔ ہاں اللہ سے بات کرنا بڑا آسان ہے، دنیا والوں سے بات کرنا مشکل ہے۔ کسی وزیر سے، کسی بہت بڑے افسر سے بات کرنی ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے اس کے اور آپ کے درمیان، ٹائم لمٹ ہوتی ہے، جناب آپ کی ملاقات ایک ہفتے بعد 5 منٹ کی ہے، 5 منٹ میں بات پوری کر لینا۔ دنیا کے افسر سے بات کرنے کے لیے سیکرٹری، اپوائنٹمنٹ اینڈ ٹائم لمٹ، اور خدائے احکم الحاکمین سے بات کرنے کے لیے کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ پوچھو مولا علی شیر خدا سے، فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ ایکچولی یہ جو دعا ہے نا، یہ اللہ سے کورسپونڈنس ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، جتنی دیر کرنی کرو نا، روز کرو اللہ سے باتیں، اکیلے میں کرو، تہجد میں اٹھ کے کرو، واللہ جب دل سے پکارو گے نا اسے تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں بیمار ہوں، پریشان ہوں، قرضے میں ہوں، یار آج کل بڑی ٹینشن ہے، یہ کیا کر لے گا؟ یہ میری بیماری دور کر دے گا، میری ٹینشن دور کرے گا؟ ارے اس سے کہو نا جس نے حل کرنا ہے، جو حل المشکلات ہے، جو شفا دینے والا ہے، جو روزی دینے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو اولاد کی خوشیاں دینے والا ہے۔ ہم سب سے کہتے ہیں، ہم رب سے نہیں کہتے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے محبت کرنے والے وہ ہیں جو مجھے جب یاد کرتے ہیں جب دنیا والے غفلت میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میرے کئی بھائیاں بیٹھے ہیں، مجھے بعد میں چینل پر سنیں گے، سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ڈوبا بیٹھا ہوگا، کسی کے بچے بیمار ہوں گے، کوئی کسی مشکل میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، کبھی اکیلے میں تہجد میں اٹھو، کسی کو بتانا نہیں، اور بس اکیلے میں اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے کہو نا یا اللہ میں بیمار ہوں، یا اللہ میں پریشان ہوں، مالک دکھی ہوں، قرضے میں ہوں، میرے بچے بیمار ہیں، اے اللہ فلاں مشکل میں پھنس گیا ہوں، نہیں نکل پا رہا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی آپ میں سے جن کی والدہ حیات ہے اللہ ان کو حیاتی دے، جن کی ماں چلی گئی ان سے پوچھو کتنی ماں یاد آتی ہے؟ جب رات کے کسی پہر آپ کسی تکلیف میں تھے، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور آپ اٹھ کر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے آنکھوں میں آنسو لیے، اور آپ نے اپنی ماں سے کہا ہوگا کہ ماں نیند نہیں آ رہی، میں پریشان ہوں، اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی کہ میرا فلاں مسئلہ ہے۔ سچ بتاؤ اس وقت آپ کی ماں نے کیا کیا تھا؟ ماں کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے؟ ماں نے سینے لگا لیا تھا، ماں بھی اٹھ گئی تھی، ماں بھی ساتھ رونے لگ گئی تھی۔ ارے مجھے بتاؤ نا، جس دن اکیلے میں نے ایک بار بستر چھوڑ کر ماں کے پاس جا کر کہا تھا تو میری ماں بے قرار ہو گئی، جو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب میں بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پاس جاؤں گا، وہ کیوں نہ میری سنے گا، وہ کیوں نہ میری مشکل حل کرے گا؟ کہتا ہی تو نہیں اس کو، ہاں اس کی رحمت تو پکار رہی ہے، وہ تو خود فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرنے والے رات کی تنہائیوں میں مجھے پکارتے ہیں، اس سے دوستی کر لو نا، کہو اس سے مالک پریشان، کہو اس سے پھنس گیا ہوں،
اے اللہ کوئی کنارہ نہیں مل رہا مالک، دنیا میں بڑی کوشش کر لی اپنی مصیبت حل کرنے کی، بڑی سورسز لگا لی، تھک گیا مالک، تیرے سوا کوئی نہیں اب میرا، اے اللہ تیرے دربار میں آیا ہوں، بھکاری بن کر آیا ہوں۔ واللہ جس دن دل سے تم نے اسے پکار لیا نا، اس کی رحمت کے ایسی بارش تم پر برستی ہے، وہ ادھر سے تمہاری مشکل حل کرے گا جہاں تمہارا گمان، امیجنیشن بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ اور کیسا راستہ نکالے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمیں سب پہ بھروسہ ہے، ہمیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آؤ آج اللہ سے بھروسہ لے کر جاؤ، آج اللہ سے دوستی کا پیغام لے کر جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیسے اللہ کے دوست تھے، آپ راتیں جاگتے تھے، آپ دعائیں کرتے تھے، آپ سے لوگ آ کر بیمار، آپ کو بیمار سمجھ کر آپ کی تعزیت کرنے آتے تھے، آپ اتنے کمزور دکھتے تھے لیکن آپ بیمار نہیں تھے، آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے، گریہ وزاری کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد علیہ السلام کتنا روتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے اگر خوف خدا کے سبب جو انہوں نے آنسو بہائے نا، اگر ان آنسوؤں کا تمام اہل زمین سے موازنہ کیا جائے تو صرف حضرت داؤد کے اکیلے کے آنسو پوری دنیا کے آنسو کے برابر ہو جائے۔ اتنا روتے تھے۔ ہم کب روتے ہیں؟ ہائے اللہ کی یاد میں رونا سیکھ لو۔ یہ ایک آنسو بعض اوقات جو اللہ کے خوف سے بہتا ہے نا، یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جن خوش نصیبوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا نا، اس میں ایک کیٹیگری یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کرے کہ میں اکیلے میں رب کی یاد کرنے کا ذوق مل جائے، شوق مل جائے، نمازوں کا اور دعاؤں کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام خوب اللہ کا ذکر کرنے والے اور خوب اللہ کی یاد کرنے والے تھے۔ نہ ہم ذکر کرتے ہیں نہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ نبی پاک سے لوگوں کی کثرت سے جنت میں داخل کرنے والے عمل کے بارے میں پوچھا گیا۔ میرے آقا سے کوشچن ہوا کہ حضور وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے؟ سنو نبی پاک نے کیا فرمایا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا اتنے روزے، اتنی نمازیں، اتنے صدقے، اتنے حج، اتنے عمرے، کثرت سے جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے نا، آقا فرماتے ہیں اللہ پاک سے ڈرنے والے اور حسن اخلاق۔ یہ میجورٹی کثرت سے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ اللہ بس اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے۔ اچھا ہمارا پرابلم پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو ڈرتے ہیں اللہ سے، اکیلے میں نہیں ڈرتے۔ مزہ یہ ہے کہ اکیلے میں ہو، گناہ کرنے کا چانس ہو اور بندہ اس لیے رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ خیال مل گیا نا، اس دن زندگی کا انشاءاللہ لطف نصیب ہو جائے گا۔ اب آئیے کچھ حضرت